ایک سوال جو کہ بہت سے حضرات نے دریافت فرمایا ہے، ہم آپ کو ایک سیدھی سادی عقل کی بات بتاتے ہیں۔ اگر یہ اتنی سادی عقل کی بات بھی سمجھ میں نہ آئے تو مہربانی کریں ہماری جان بخش دیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت اس کا اکثر حصہ ساری کی ساری سور کا گوشت کھائے گی، اور مسلمانوں آج کل یہ جو کسائی ہیں، یہ قصاب ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے اور کبھی حرام جانور ذبح کرتے ہیں، کبھی حلال جانور گائے بکری دمبا ذبح کرتے ہیں، مگر جان بوجھ کے خدا کا نام نہیں لیتے، تو یہ سب حرام کھلاتے ہیں، اور مردار اور سور کا گوشت اور خون، یہ سب چیزیں برابر ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قرب میں میری امت سور کا گوشت کھائے گی۔ ہماری اس بات میں اتنی بات تو برحق ہے کہ کوئی جان بوجھ کے اللہ کا نام نہ لے اور جانور ذبح کر دے تو کھانا جائز نہیں ہے۔ مسلمان ہے، جانور حلال ہے، ذبح کے وقت اگر بھول گیا اللہ کا نام لینا تو فتوے کے اعتبار سے وہ کھانا درست ہے، اس لیے کہ بھول گیا، اور تقویٰ کے اعتبار سے کوئی آدمی نہ کھائے، اس کی مرضی۔ یہ بات اس حد تک درست ہے کہ قصاب نے کفر کا جملہ بکا، معاذ اللہ، اس نے کہا خدا کہاں ہے جو میں مانوں؟ اس نے اللہ کے شاعر کی توہین کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ یا قرآن کریم کے بارے میں کچھ کہا۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک مرتد آدمی کا ذبیحہ ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ آیا سمجھ؟ ہم یہ کہیں گے کہ اس آدمی نے جو جانور مرتد نے ذبح کیا ہے، یہ اور سور کا گوشت اور مردار اور جھٹکا کیا ہوا جانور، یہ چاروں برابر ہیں۔ مگر مجھے یہ عذاب کہاں سے بڑھا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولوں اور کہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے قریب سب سور کا گوشت کھائیں گے، اور پھر اپنے اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے فقہ کے مسائل لے آؤں۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ کوئی مجھے اٹھ کے چیلنج کرے اور کہے جھوٹ بکتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ قیامت میں میری امت سور کھائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ مرتد کا ذبیحہ ناجائز، جھٹکا ناجائز، جانور مر گیا اور اس کا کھانا ناجائز، یہ الگ بات ہے، فقہی مسئلہ۔ لیکن اس کی بیس ہم فقہ کو بنا رہے ہیں، ارتداد کو بنا رہے ہیں، کفر کے جملوں کو بنا رہے ہیں۔ اس کی بیس وہ جو حدیث میں نے آپ سے عرض کیا ہے، یہ بالکل وائی تبائی جھوٹ، یہ میں اپنے پاس سے گھڑ رہا ہوں۔ مجھے کوئی حق پہنچتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولوں؟ ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ حدیث کہیں نہیں ہے، تم جھوٹ بکتے ہو، میں آگے سے کیا کہوں؟ وہ اس سے بڑھ کے مجھے کہتا ہے تمہارا دین انہی جھوٹوں پہ قائم ہے نا، میں نہیں مانتا ایسے دین کو، جاؤ لے آؤ حدیث کہاں آئی۔ بالکل ٹھیک اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرب قیامت میں میاں بیوی زنا کریں گے، یہ کہاں ہے یار؟ سمپل سی بات ہے۔
آپ کتابوں میں چلے جائیں، علماء سے پوچھ لیں، آپ کہیں یہ روایت فلاں جگہ پہ آئی ہے، بس جھگڑا ختم۔ ہم کہیں گے بھائی بسم اللہ آئی ہے تو 100 بار مانیں گے اس کی تحقیق کر کے، اور اپنی غلطی ماننے کے لیے 100 بسم اللہ، یار ہم بالکل مانتے ہیں لیکن آئی ہی نہیں ہے حدیث، کیوں جھوٹ پکتے ہو؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنا، یہ جو وعظ کرتے ہیں نا جاہل 2 ٹکے کے، یہ ان کا کام ہے، یہ اہل علم کی شان نہیں ہے۔ امید ہے یہ کافی ہو۔ بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے برس کا مرض ہو جاتا ہے، یہ آیا تو ہے بھئی بعض روایات میں، لیکن اس پہ فقہی حکم نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ وہ روایات میں خود ضعف ہے، روایات ایسی ہیں جن پہ زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت مہدی کا سنو تو ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤ، لیکن آپ نے فرمایا کہ کھڑکیاں بند کر کے اپنی تعلیم مکمل کرو۔ ذہن صاحب بچے جب حضرت مہدی آئیں گے نا اس وقت دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے، اس وقت بھی علماء زندہ ہوں گے، ان سے مسئلہ پوچھ لینا، لیکن فی الحال سر جھکا کے پڑھو، سمجھے، تاکہ کسی مقام تک پہنچو اور ماں باپ کی کمائی حلال کرو۔ فی الحال جو کرنے کے کام ہے نا وہ کرو، ایک تمہارا غزوہ ہند، ایک حضرت مہدی کا ظہور، اور بالکل تیار حضرت مہدی آ رہے ہیں۔ یہ کسی دن انشاءاللہ بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت مہدی کا آنا ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں، ہمارے ایمان اہل السنہ کے عقیدے کا حصہ ہے، یقیناً آئیں گے۔ اس کو جو نہیں مانتا وہ اپنے اہل السنہ میں سے ہونے کی خیر منائے، یقیناً تشریف لائیں، لیکن کس وقت آئیں گے؟ ابھی تو وہ علامتیں ہی نہیں پوری ہوئی، ابھی تو وہ بات ہی نہیں ہے۔ ایک عراق پہ حملہ ہوا تھا، عراق پوری طرح ہضم نہیں ہوا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ سارے علاقے جو اب اردن، شام وغیرہ وغیرہ مصر کہلاتے ہیں، یہ سب تمہارے ہاتھ سے چھن جائیں گے، اس کے بعد کہیں جا کر حضرت مہدی آئیں گے۔ آدمی کو سوچنا چاہیے نا کہ ان چیزوں کے پیچھے پڑنے اور انہیں سننے کی بجائے سیدھی طرح تجارت کرے، ایمانداری سے کام لے، اپنی تعلیم کو مکمل کرو۔ ایک معاملے میں رہنمائی درکار ہے۔ قصہ یوں ہے کہ خاتون آن لائن درس قرآن دیتی ہیں اور میں بھی ان کی کلاس لیتی ہوں۔ سورہ یونس کی 49 نمبر کی تفسیر میں انہوں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 بیان کی۔ جتنا بھی آپ نے گجرات سے یہ تحریر فرمایا ہے نا، اصولی بات یہ ہے کہ وہ خاتون خود کتنا پڑھی لکھی ہیں۔ اگر انہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے، عربی زبان سیکھی بھی ہے، اور وہ قرآن کریم کو کہیں سے پڑھی بھی ہیں، حدیث انہیں آتی ہے، تفسیر اور رسول تفسیر جو بھی معیار ہے اس سے پوری اترتی ہیں، تو ان کا درس قرآن سننا جائز ہے، اور وہ یہی معیار ان کا نہیں ہے تو پھر ان کو سننا ہی جائز نہیں۔ یہ باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی نا۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی نواسی انجم صاحبہ اب قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کے نانا تھے مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ شاگرد تھے حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ہم نے ایک آدھ مرتبہ ان کی زیارت کی، لاہور میں، بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ حضرت نے ایک رسالہ شروع کیا تھا برہان میں ان کا مضمون چھپا تھا کہ قرآن کریم کا درس دینے اور قرآن کے بیان کے لیے کون کون اہل ہیں۔ اس میں انہوں نے پہلی بات یا دوسری بات یہ لکھی کہ اسے کم سے کم عربی آنی چاہیے تاکہ ترجمہ کر سکے۔ یہ ایک معیار انہوں نے لکھا ہے۔ سب یہی کہتے تھے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں دیکھنی ہو، معارف میں دیکھ لو، برہان میں دیکھ لو، ان چیزوں کو آپ پڑھیے کہ کس قابل ہے کوئی آدمی کہ وہ قرآن کریم کا درس دے۔ وہ خاتون اگر اس معیار پہ پوری اترتی ہیں تو آگے پھر سوال لکھ بھیجیے گا، غور کریں گے۔
عمومی طور پہ لوگ اس معیار پہ پورے ہی نہیں اترتے، تو ایسوں سے کیا منہ لگانا۔ چھتوں پر سبزیاں اور پھل وغیرہ گملوں میں اگانے کا رواج ہے، اس پر عشر لاگو ہوگا کہ نہیں؟ کوئی عشر نہیں بھائی، جو بھی آدمی سبزیاں اپنے گھر کے لیے، کچن گارڈن اس طرح کی چیزیں کرتا ہے، اس کو کوئی عشر نہیں۔ کسی بھی اسلامی یا مغربی ملک کا غیر قانونی طور پر بارڈر عبور کر کے اس ملک میں سکونت اختیار کرنا اور ملازمت یا تجارت کرنا شرعاً کیسا ہے؟ 3 باتیں ہیں۔ ایک تو کسی بھی ملک کا بارڈر کراس کرنا یہ غیر قانونی طور پہ ہے تو جائز ہی نہیں ہے، ہمیشہ قانون کے دائرے میں رہنا چاہیے، اور جس ملک میں بھی جائے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ اس کے کتنے قوانین ڈائریکٹ اسلام کے مخالف ہیں، مجھے وہ ماننے ہیں کہ نہیں ماننے۔ اگر اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے، اپنی اولاد کا خطرہ ہے، غربت کا خطرہ ہے، کوئی اضطراری کیفیت ہے تو پھر چلا جائے، لیکن قانونی طور پہ، غیر قانونی طور پہ کہیں بھی نہیں جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ غیر قانونی طور پر چلا جائے گا تو اس کا یہ فعل، مثلاً وہ امریکہ، برطانیہ، دبئی، سعودیہ کہیں پہنچ گیا، اس کا یہ فعل غلط ہے، اس کے بعد جو ملازمت کرے گا یا پیسہ کمائے گا اگر حکومت کے قانون کے مطابق ہے تو پیسہ اس کے لیے جائز، اس کا داخلہ وہ ناجائز تھا، لیکن وہاں جا کے مثلاً پیٹرول پمپ پہ اس نے مزدوری کر لی، حکومت کسی کو نہیں روکتی، حکومت تو روکتی ہے اس کو کہ بارڈر نہ کراس کرو، جب ایک گناہ ہو گیا اس کے بعد وہ دوسری چیز ہم گناہ میں شامل نہیں کرتے، اس کا فعل ہے، محنت ہے، اس پہ اسے اجرت ملتی ہے، وہ اجرت خود کھاتا ہے، گھر کو بھیجتا ہے، وہ حرام نہیں۔ اور تیسری چیز بہت ضروری ہے، آج کل یہ سمجھنا چاہیے، اب جو پاکستان سے افغانستان کے لوگ جا رہے ہیں اور ہمارے بہت سے لوگ جو ان سے اون پون میں چیزیں خرید رہے ہیں، 1 لاکھ کا بیل ہے اور اس سے 25,000 روپے خریدا جا رہا ہے، 1 کروڑ کی مشینری ہے اس کے پاس، اور اس بیچارے کو 10 لاکھ دے کے کہتے ہیں چلو چھٹی کرو، یہ جائز نہیں۔ یاد رکھو، کوئی بھی اپنے دل سے اس طرح نہیں دیا کرتا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ مال جو تم لوگوں کے دل کی خوشی کے بغیر لوگے وہ جائز نہیں، اسی لیے یہ پولیس کے چالان جائز نہیں، اسی لیے اسکولوں میں جو ٹیچر جرمانے لگاتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ ہم حنفیوں کے نزدیک یہ مالی سزائیں جو ہے نا جائز نہیں۔ ایک ہی صورت ہے جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ اس کے قائل تھے، آپ کسی جرم کی وجہ سے 1 لاکھ جرمانہ، وہ 1 لاکھ آپ کو دے، نیشنل بینک میں سے جمع کرا دیا جائے، اور 1 لاکھ کا چیک حکومت دے دے 5 سال بعد کا، جب اصل میں ڈی ویلیو ہو کے 1 لاکھ صفر ہی چاہے کیوں نہ ہو جائے، منع کر دے حکومت اس کو کہ اس 1 لاکھ سے تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ایک صورت ہے کہ وقتی طور پر اس کو منع کر دیا جائے کہ اس پیسے سے اب تم کوئی نفع نہیں اٹھاؤ گے تاکہ 5 سال گزر جائے، یہ صورت ہوتی ہے۔ باقی کسی صورت جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کا مال لے جب تک کہ اس کی دل کی تسلی نہ ہو۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ عنہ تھے، ان کے نوکر نے گھوڑا خرید کے لا دیا تھا بہت سستا، تو حضرت سمجھ گئے کہ اتنے اچھے گھوڑے کی یہ قیمت ہو سکتی ہے، تشریف لے گئے، اسے کہا 300 میں بھیجا ہے، میں 500 دے دوں، 600 دے، اس کا حضرت ضرور دے دیں۔ پھر جب اور آگے بڑھے، شاید 800 یا 900 پہ اس کا گھوڑا، اس کا حضرت آپ ان کا مذاق کی بات نہیں ہے، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو شخص کسی مجبوری میں پڑ جائے اور لوگ اس کا مال اصل قیمت کی بجائے اون پون میں سودے کریں تو اللہ خریدنے والے کو برکتوں سے محروم کر دے۔ کبھی اس کام میں نہ پڑ، بالکل ہٹ جاؤ۔ افغانی جو کچھ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، بیچ رہے ہیں کہ نہیں بیچ رہے، بالکل اس سے ایک سوئی نہ خریدو، اس میں اللہ برکت اٹھا لے گا، اور جب خدا برکت اٹھا دے تو پھر کبھی کبھی ایسی چیزیں موت کا سبب بن جاتی۔ بچوں کو لا کے وہاں سے گاڑی دے دی
کہ بیٹے وہاں تو بک رہی تھی یہ گاڑی 50 لاکھ کی ہے، وہاں سے دیکھو افغانی سے لی ہے 10 لاکھ کی ہے، اور اسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو اور برکت اٹھ گئی اور مر جائے بچہ تو پھر کیا ہو؟ ولیعذ باللہ کبھی بھی کسی کے پیسے میں گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے۔ نماز میں سورتوں کی ترتیب جو قرأت بتائی ہے، کیا سنن موقدہ کے لیے بھی ہے؟ سنن موقدہ کے بارے میں الگ چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنن موقدہ میں سب سے طویل سنتیں پڑھتے تھے ظہر کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ تو دن کی تہجد پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت طویل، جیسے 28ویں پارے کی 29ویں پارے کی کوئی صورتیں 4 صورتیں 4 رکعتوں میں پڑھے، ایسے پڑھتے تھے۔ اور سب سے مختصر سنتیں پڑھتے تھے مغرب کے بعد 2 رکعتیں یا پھر فجر کے بعد 2۔ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، فجر کی 2 سنتیں تو قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ پڑھتے تھے، لیکن عام طور پہ چونکہ لمبی نماز پڑھنے کا معمول تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں پوچھتی تھی کہ اللہ کے رسول یہ کیا صبح کی نماز میں فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھی آپ پڑھتے ہیں یا صرف فاتحہ ہی کافی ہو؟ مطلب یہ کہ آپ اتنی جلدی رکوع کر لیتے ہیں۔ تو صبح کی سنتیں، مغرب کے بعد کی سنتیں مختصر پڑھیں۔ اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد جو 2 سنتیں ہیں اس میں بھی سورہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ یہ پڑھنی چاہیے۔ حجت اللہ البالغہ کا درس پھر سے شروع کر دیں، سنتے ہی کوئی نہیں بھئی، جو پہلے آتے تھے اب وہ بھی کوئی نہیں آتا، کوئی 1 آدھ 2 آدمی آ جاتے ہیں، ولیعذ باللہ ہے تو لطیفہ، لیکن چلو سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جنت میں پہنچ گئے خان صاحب، تو انہوں نے پہلے دن جو کھانا کھایا وہ کوئی روٹی تھی سوکھی اور دال تھی، چپ کر گئے۔ پھر رات کو انہوں نے پوچھا کڑھائی نہیں ہوتی؟ اس نے کہا کڑھائی نہیں ہوتی۔ پھر اگلے دن پھر ان کے خیال میں آیا کہ جہنمی ہو، جہنم جو جھانک کے دیکھا تو مزے تھے، وہاں تو دیگیں اتر رہی تھی اور بریانی پک و کیا کیا۔ تو اس سے فرشتوں سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، جنت میں دال اور ادھر گوشت؟ تو اس نے کہا اب ظاہر ہے کہ 2-4 آدمیوں کے لیے دیگ تھوڑی چڑھائی جا سکتی، ولیعذ باللہ ہے لطیفہ، لیکن اس سے سنایا کہ ہمارے مقصد کی وضاحت ہوتی ہے۔ میں سرکاری ملازم ہوں، راولپنڈی کا رہائشی ہوں، نوکری خوشاب میں کرتا ہوں، ہفتے کے دن 5 ورکنگ ڈیز ہیں اور ہر 5ویں دن اپنے آبائی گھر کو چلا جاتا ہوں۔ رہائش کے لیے سرکاری روم ملا ہوا ہے اور کھانے کا بھی ارینج گورنمنٹ سرکاری ہے۔ نماز کے بارے میں فرمائیں کہ قصر کروں گا یا پوری؟ ایک علامہ صاحب نے کہا کہ اگر ایک دفعہ بھی 15 دن کا قیام کر لو تو پھر نماز پوری پڑھنی پڑے گی۔ بھیا ذرا غور سے سن لیجیے، دیکھیں حکومت نے آپ کو رہائش کی ہر سہولت دی ہے، ضروری ساز و سامان آپ نے رکھا ہوا ہے، چاہے آپ اس جگہ کو کرائے پہ لے لیں، چاہے یہ گورنمنٹ دے، اور چاہے یہ آپ کے قبضے میں ہو، جیسے 2 شہروں میں 2 گھر کسی آدمی کے۔ ملازمت کے آغاز سے لے کے اب تک آپ نے اگر ایک مرتبہ بھی یہ نیت کر لی نا کہ یہاں 15 دن ٹھہروں، وہ جو علامہ صاحب نے بتایا وہ مسئلہ صحیح ہے، 15 دن ٹھہر گئے یا ایک مرتبہ بھی 15 دن کی صرف نیت کر لی تو آپ مقیم ہو گئے۔ جب مقیم ہو گئے تو نماز پوری پڑھنی، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جیسے آپ نے تحریر میں 5 دن بعد چلے جاتے ہیں، جب آپ کو اتنی سہولتیں حکومت دے رہی ہے یا آپ اپنے ذاتی خرچے سے جب سہولتیں ملنے لگیں تو پھر اگر نیت اقامت کی آپ نے نہیں کی تھی تو آپ اپنے فرض آدھے پڑھیں، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کے 2 فرض ہوں گے، سنتیں موقدہ ساری پڑھنی پڑے گی، چاہے آپ نے اقامت کی نیت نہیں کی اور نہ آپ مقیم ہوئے، لیکن آپ مسافر ہیں۔ تو مسافر کو جب اپنی گھر جیسی سہولتیں میسر آ جائیں تو پھر اسے فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی 4 اور 2 6 سنتیں،
مغرب کی 2 سنتیں اور عشاء کی 2 سنتیں یہ پڑھنی چاہیے. یہ ہے وہ، چاہے آپ کی اقامت نہ بھی بنے. اور اگر آپ نے نہ 15 دن اقامت اختیار کی اور نہ 15 دن کی نیت کی تو اب آپ مسافر ہیں. اب اس صورت میں نماز قصر پڑھیں گے. قاضی صاحب آپ کے سوالات بہت آتے ہیں، اور آپ نے جو ایک چیز لکھی تھی نا کہ گجر خان کے رفیق اختر صاحب انتہائی بلند پایا عالم دین اور یہ ہم نے اس وقت عرض کیا تھا. اب تو بالکل آخری بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے معیار کو سوچئے. یہ ہے آپ کا عالم دین کا معیار کہ جس نے علم العادات اور علم الحروف سیکھ لیا، ابجد حفظ حتی کلمن صافظ کرشد ساغس، یہ الفاظ سیکھ لیے ہوں اور عمر گزری ہو نفسیات بڑھانے میں، اور اس شخص کو آپ اپنا مذہبی قائد مان رہے ہیں، تو ان سے پوچھیں ہم سے کیا تعلق ہے بھائی. ہم ہرگز اس انسان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے جو گاؤں میں ایک ڈرپ لگانے والے کو ڈاکٹر کا درجہ دے. ایک آدمی کو کینسر ہو گیا ہے تو وہ اسے کہے کہ یہاں سے نا یہ میتھی اور پالک اور یہ چیزیں ملا کر کھا لو، کینسر ٹھیک ہو جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جس کو کوئی شخص کہے کہ میرے دل میں اور لیفٹ سائڈ پہ یہ تکلیف ہو رہی ہے تو کہ آؤ مالش کر دوں، اور ادھر حقیقت دل کا دورہ اس سے پڑ رہا ہے. ایسے ٹھگوں سے، اور ان ٹھگوں کو جو معیار بنا لیتے ہیں، ہمیں کسی باغلے نے کاٹا ہے کہ ہم جا کے اس سے کہیں کہ دل کا علاج کر دو، دل کی تکلیف ہو رہی ہے. اب اپنے معیار کو بلند کریں، اور کریں نہ کریں ہمیں کوئی نقطہ نظر نہیں، مگر خبردار جو آئندہ کبھی کوئی سوال ہمیں بھیجا. بجلی کی دکان ہے اور ہمارا کاریگر الیکٹریشین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اگر میں کاریگر کو کہوں کہ گاہک کو میری دکان پہ لاؤ اور میں تمہیں 1,00,000 سامان خریدنے والے کے لیے 5,000 دوں گا، تو کہ ایسا کرنا شرعاً درست ہے؟ دیکھیے حماد صاحب، 2 چیزیں. ایک تو اس کا محنت کر کے آپ کے پاس لانا، کہ لوگوں سے جا کے مثلا مکان تعمیر ہو رہا تھا، وہ گیا، اس سے کہا جی آپ کو بجلی کا کام کروانا ہے، میں بہترین بندہ بتاتا ہوں، آئیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، اور وہاں پہ اس دکاندار سے یہ آپ خریدیں. یہ محنت کر کے لایا ہے نا، سفر طے کیا ہے نا، پٹرول کا خرچہ کیا ہے، یا پیدل چلا ہے تو اپنی صحت کم کی ہے، یا کچھ کیا ہے، یا اس نے وقت خرچ کیا ہے، تو یہ اس کے وقت کے عوض میں پیسہ لینا درست ہے. اپنی کوشش کے عوض میں، نوکری کے عوض میں اس کا پیسہ لینا درست ہے. اس لیے اگر وہ کہتا ہے کہ 5,000 مجھے دو، 1,00,000 کا اس سے سامان خرید دیا کیونکہ میں نے محنت کر کے لایا، تو ٹھیک. اور دوسری طرف بھی سن لیں کہ دوسری طرف یہ ہے کہ ایک آدمی اپنا وکیل بنا دیتا ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ جا رہے ہو پنڈی، میرے لیے یہ سبزی خرید لانا، اور چیز دیتا ہے 100 روپے کی، اور مجھے کہتا ہے کہ 105 روپے دیں، کیونکہ میں نے اسے وکیل بنا دیا تھا نا. یہ وکالت کی اجرت یہ بھی جائز، ادھر کی اجرت بھی جائز ہے، ادھر کی اجرت بھی جائز ہے. یہ 2 چیزیں. مسلمان ہر پیغمبر کا نام رکھنا سعادت سمجھتے ہیں، لیکن آج تک سنا نہیں کہ کسی نے حضرت لوط علیہ السلام کے نام پر بھی کوئی نام رکھا ہو. کہ آپ خود غور کیجئے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. واٹ از دا رائٹ پروناؤنسیشن آف God؟ بھائی مجھ سے نہیں ہوتا.
بڑی مشق اس کے لیے کرنی پڑتی ہے، اور جو قراء اساتذہ ہیں وہ اس کو صحیح ادا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایسے تھے جو نہیں پڑھ سکتے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ صحیح ضاد پڑھتے تھے، تو اس لیے ضاد پڑھتے ہیں یا دعات پڑھتے ہیں۔ متأخرین کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ دونوں جائز ہیں۔ آپ کو اس کی صحیح پروننسیشن چاہیے تو کسی اچھے قاری صاحب سے رجوع کریں، ہمیں نہیں، ہم سے ہوتا نہیں۔ نبا نام رکھنا کیسا ہے؟ نبا کہتے ہیں خبر کو۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ خبر یہ کسی بھی بچے یا بچی کا نام رکھنا کیسا ہے؟ خبر نیوز، اور اس سے بہتر ہے سب سے اچھے نام وہ ہیں جن میں اللہ کے ساتھ ابدیت ہو، عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الباسط، کیونکہ خدا کے ساتھ بندگی کا تعلق جڑتا ہے، غلامی کا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ اور عبد الرحمن فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ اچھے نام یہ لگتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں عبد الرحمن نہیں رکھنا چاہیے، وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ اسے پھر رحمان کہتے ہیں، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ عبدیت کی اضافت، عبد کا اللہ کے کسی نام کے ساتھ لگانا، خدا کے 7-8 نام ایسے ہیں جس میں جائز ہی نہیں ہے جب تک کہ عبد نہ بولے۔ عبد الرحمن، عبد الرزاق، عبد القیوم، اس لیے کہ بندے کے لیے آخری مقام جس کے بعد کوئی مقام نہیں ہے وہ بندگی ہے، بس اللہ کی بندگی آخری مقام ہے، اور خدا کی بندگی وہ اللہ کی محبت سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ کی محبت میں جب بلوغت آتی ہے تو خدا کا حکم ماننے میں دل ناراض نہ ہو، یہ پہلا قدم ہوتا ہے اللہ کی محبت، اور پھر جب اس کو اللہ کا حکم ماننے میں خوشی ہونے لگے تو اب یہ محبت سے نکل کے آہستہ آہستہ معرفت کی گلی میں جا رہا ہے۔ یہ ہے اصل چیز۔ تو اس لیے سب سے اچھا ابدیت کی نسبت۔ اور سعید رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے تابعین میں سے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھے نام وہ ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کے ساتھ ہیں۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں، سب شادی شدہ ہیں۔ پوچھنا یہ تھا کہ ہمارے گھر میں اولاد کی پیدائش ہوتی ہے اور بچہ کچھ دن کے بعد وفات پا جاتا ہے اور ہم مایوس ہیں، بہت رہنمائی۔ بھیا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم سے تو شرعی مسائل ہیں، وہ آپ دریافت کریں تو آپ کی مہربانی ہے۔ یہ چیزیں علماء حق میں سے کوئی مل جائے، کوئی ایسا آدمی جو پیسے کے چکر میں نہ ہو اور آپ کو کوئی وظیفہ بتائے، تو یہ دیکھا ہے کہ ایسے وظائف عام طور پہ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے دیتا ہے۔ وہ وظیفہ ضروری نہیں ہے کہ کتاب و سنت ہی سے دیکھ کے بتائیں، بعض لوگوں کے اپنے تجربات بھی ہوتے ہیں، ان تجربوں پہ بھروسہ کرنا چاہیے بشرطے کہ بتانے والا صحیح آدمی ہو۔ میرے شوہر دوسری عورتوں سے وہ تعلقات قائم کرتے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اس کے باوجود میں نے ان سے بات کی اور 3 بار معاف کر کے ہر ممکن کوشش کی جس سے ایسے نہ ہو، لیکن کچھ فرق نہیں پڑا۔ کیا میں اس وجہ سے ان سے طلاق لے سکتی ہوں؟ اور کیا اس وجہ سے 120 دن کی عدت پوری کرنے کے بعد ابارشن کرانا جائز ہوگا اگر میں طلاق کا ارادہ کروں؟ پہلی بات تو یہ ہے بیٹی کہ آپ کو کہا کس نے ہے کہ آپ کا شوہر ایسی حرکتیں کرتا ہے؟ آپ کیوں نہیں سوچتی کہ عین ممکن ہے یہ جھوٹ ہو؟ عین ممکن ہے کہ وہ اس قسم کے کاموں میں نہ پڑا ہو اور کوئی آپ کی حسد، دشمنی، یہ وہ اس میں آ کے اس گھر کو برباد کرنا چاہتی ہو۔ آپ نے کبھی اپنے شوہر کو دیکھا ہے؟
اس حالت میں قسم کھا سکتی ہیں آپ کہ میں نے اس میں دیکھا ہے، اور اس پہ شرعی اتنی بڑی قسم جو شرعی حد کو نافذ کرے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو گواہی دینی پڑ گئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کی گواہی کو رد فرماتے تھے لعلک لمسھا، تو جو کہہ رہا نا ممکن ہے تو نے کسی خاتون کو چھو لیا ہو، پھر بھیجا نہیں، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ پھر فرمایا لعلک قبلتھا، ممکن ہے تم نے اس کو بوسہ دے دیا اور تم اسے کیا سمجھ رہے ہو۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پہ پہنچ کے کہ اس کے منہ سوں کو شراب تو نہیں پی لی اس نے کہیں۔ یہ سب باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، جانتے تھے، لیکن اس لیے کہ چلو ہٹو، اس طرح کی چیزوں پہ گھر نہیں اجاڑا کرتے، اللہ کی حدود کو نافذ نہیں کروایا کرتے۔ آپ کو ایک یہی گناہ نظر آتا ہے، اور جھوٹ اس سے بڑا گناہ نہیں، اس سے بدتر گناہ ہے۔ جتنی چیزوں پہ اللہ نے حد جاری کی ہے، اخلاقی گناہ ان سب سے بدتر ہے۔ سمپل فارمولہ۔ تو اس لیے ہم نہیں کہتے کہ وہ جو شوق زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ انہوں نے آ کے اقرار کر لیا تو اللہ نے اس پہ پردہ ڈالنے کا حکم فرمایا ہے، یہ کہ طلاق لے لے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلافت لی تھی تو انہوں نے فرمایا لا بد لی من آوان، ان لوگوں کچھ ہونے چاہیے میرے ساتھ جو حکومت کریں، میں اکیلا نہیں خلافت کو چلا سکتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا علم حضرت مجھے قاضی بنا دے، بس فیصلہ اور انصاف۔ 1 سال کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا۔ 1 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی کو دیکھا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ہٹا رہے تھے کہ جاؤ اس سے زیادہ اصرار کیا، عمر کے پاس جاؤ، قاضی ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اس نے آ کے کہا میری بیٹی اور میرا غلام۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ تو فرما دیا، پر جو آخری جملہ اس سے کہا نا عدالت میں، وہ کمال کا جملہ کہا۔ آپ نے فرمایا بھائی تو برباد ہو جائے، اللہ سترتا بنتی، اپنی بیٹی کے گناہ پہ پردہ نہیں ڈال سکا۔ یہ ہے اصل۔ آپ کو کس نے کہا؟ شوہر نے کہا پردہ ڈالیے، چھوڑیے، کیوں گھر برباد کرتی۔ اور پھر بھی اگر طلاق، یہ آپ اس لیے کہ آپ جذبات میں شوہر کے ایک گناہ کو جو مشکوک ہے، پتہ نہیں کیا بھی ہے، اور آپ کے پاس ثبوت ہوں بھی، تو بھی چھوڑ دیجئے، مت کیجیے، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ اللہ آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا عذر قبول نہ کرے، غلطی ہوئی، اس نے معذرت کی، آپ نے فرمایا اس کی معذرت کو قبول کرنا، جو تم سے معافی مانگے معاف کرنا، معذرت کو قبول کرنا۔ اور اگر تم سچے انسان کی معذرت کو قبول نہیں کرو گے تو تمہارے نامہ اعمال میں اتنا ہی گناہ لکھا جائے گا جیسے ایک بچی کو زندہ درگور کر دینے۔ معذرت قبول کر، بالکل اس مسئلے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اگر فرض کر لیجئے سب کچھ ہے بھی تو طلاق بہت بڑی چیز ہے، مت لیجیے۔ یہ آپ غیرت میں آ کے ایسی چیزیں کر رہی ہیں، اور اس وجہ سے 120 دن کی عدت کے اندر ابارشن کرانا جائز، اگر وجہ یہی ہو واقعی، اور واقعی یہ سب چیزیں حقائق پہ مبنی ہوں تو پھر یہ جائز ہو جائے۔